ایک صاحب تھے جن کی ایج 55 ایئرس تھی، وہ اچانک ہارٹ میں پین فیل کرتے ہیں اور فوراً وہ ایمرجنسی میں جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد ان کی ECG ہوتی ہے اور کارڈیالوجسٹ ان کو چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی اور آپ کو سگریٹ چھوڑنا پڑے گی. تو یہ ساری بات چیت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کیریاں کر لیں، آپ کی نمبر 1 اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، نمبر 2 سگریٹ چھوڑ دیں. وہ گھر آتے ہیں، ان کے بچے اور بیگم بھی ساتھ ہوتے ہیں. گھر آتے ہیں تو وہ ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی گل کوئی نہیں، تھی ایویں پریشان ہو رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سگریٹ تو آپ چھوڑنا پڑے گی. کہتے نہیں یہ تو ایسے ہی ڈاکٹر کا کام ڈرانا ہوتا ہے. وہ ڈراتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے سگریٹ سے. اینڈ دس از کالڈ ڈینائل. گھر والے کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، مگر بندہ کہتا ہے کہ نہیں. آپ اس کو بہت کامنلی ڈائبیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں. جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں آج چینی کھا لوں گا، آج چینی کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، آج تو عید ہے، آج تو شادی ہے، آج تو فلاں ہے، تو اتنی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی بہت کھائی جا سکتی ہے. تو تھوڑی بہت کھا لیتا ہے عید کے نام پر، شادی کے نام پر، فنکشن کے نام پر یا کسی اور نام پر بھی کھا لیتا ہے. سو یہ ڈینائل ہے کہ جب آپ اپنا جو مسئلہ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ہم اپنے مسئلے کی انٹینسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی نوعیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی سیویرٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ڈینائل میں ہیں. اور ڈینائل نشے کے مریضوں اور ان کی فیملیز میں بہت کامن ہے. یہ ایک کامن سی چیز ہے کہ ڈینائل ہوتا ہے. میں کیونکہ صبح سے لے کر شام تک میرا پروفیشن ہے، میرا کام ہے مریضوں اور فیملیز کو ڈیل کرنا، تو میں صبح سے لے کر شام تک ڈیل کر رہا ہوتا ہوں. تو بہت سارے ایسے تجربات ہوتے ہیں جن میں میں دیکھتا ہوں کہ فیملی ڈینائل میں نظر آتی ہے، پیشنٹ ڈینائل میں نظر آتا ہے. جیسے کل ہی میرے پاس ایک کال آئی صاحب کی جو کہ کسی پیشنٹ کے بڑے بھائی تھے اور وہ کال کر رہے تھے کہ جی اپنے بھائی کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی کیجیے، کیا پرابلم ہے ان کا. تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، بس وہ کوئی 6-8 مہینے سے آئس لے رہا ہے. تو میں نے کہا جی اچھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ویسے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پچھلے کو 15-20 دنوں سے اپنی جو بیوی ہے اس کو مارتا ہے، مگر مسئلہ کو بڑا نہیں ہے اور وہ کوئی کام کاج بھی پچھلے 1-2 مہینے سے نہیں کر رہا اور جو ہے ویسے اس کی صحت ٹھیک ہے. میں بالکل نہیں کے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ویسے ان کی صحت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور کچھ کھا پی نہیں رہا. تو ظاہری بات ہے جب بندہ کھائے پیے گا نہیں تو صحت تو تھوڑی بہت اس کی متاثر ہو جاتی ہے نا، مگر اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو ہے میں نے کہا اچھا پھر سوتا تو صحیح ٹائم پہ ہوگا، اور کہتے ہیں نہیں سوتا تو 2 دن نہیں سوتا. تو پھر میں نے آخر ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو کہتے آپ مجھے بتائیں پھر بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ آئس ایک آخری ڈرگ ہے، اس سے پہلے جو آئس کہے نا تو سمجھے اس سے پہلے سارا کچھ اس نے کر لیا ہے. کیونکہ جسٹ 3% پیشنٹ ہوتے ہیں، 3 to 5% پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ آئس استعمال کریں. زیادہ تر پہلے سے کہانی سگریٹ سے شروع کر چکے ہوتے ہیں. سگریٹ جو سیڑھی ہے نا وہ یہ ہے، سگریٹ، چرس، شراب، ہیروئن، افیم اینڈ دین آخری آئس. تو پہلے دوسرے کام کر چکا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ مجھے کائنڈلی بتائیں پھر مسئلہ بڑا کیا ہوتا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے کیونکہ میں اپنی توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ مسئلہ آپ کا بڑا ہی ہے اور چھوٹا تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو آئس لے رہا ہے اور فیملی کو، بھائی کو، بیوی کو، ابا کو، مریض ویسے بھی اگر
2 साल से कर रहा हूँ, कहता है मैं बस 2-3 महीनों से कर रहा हूँ। वो ऐसे जाके नहीं बताते अपने अब्बा को, भाई को कि जी मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ। सो वो एक्चुअली भाई भी डिनाइल में थे, तो मैंने कहा कि बस आपसे इनको मिलवाना है और मुझे उम्मीद है कि आप मिलेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझसे मिलने के लिए ठीक हो, मिलने से ही ठीक हो तो ये तो बड़ी करामत हो गई, तो फिर मैं मिलने का खूब बड़ा टिकट लगा देता हूँ। तो मैंने कहा मिलने से तो मसला हल नहीं होगा, मिलने से तो मुझे मसले की बस समझने में मदद मिलेगी। यानी मिलने का जो मकसद है वो सिर्फ मसले को समझना है, बाकी तो इलाज करना पड़ेगा। तो मगर फिर भी मैंने कहा कि आप आए बैठ के बात करने के लिए। मैं समझ रहा था कि वो डिनाइल में, ये फैमिली का डिनाइल होता है कि फैमिली मरीज जैसे कह रहा होता है कि कोई मसला नहीं है, फैमिली भी ऐसे समझ रही होती है कि कोई मसला नहीं है। और आप हैरान होंगे कि बाद दफा बीवी आके भी ये कहती है कि कोई मसला नहीं है, आया कि सुबह शाम वो पिट रही होती है। उसे मैं जब डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ तो बताती है कि जी ये मारता है और सुबह शाम जो है ये मुझे मारता है। और आखिर में ये भी कहती है कि वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, उसको क्यों इतना बड़ा मसला नहीं लग रहा होता? क्योंकि जब कोई चीज नॉर्मली एक रूटीन में होने लग जाती है तो वो फिर नॉर्मल हो जाती है। यानी अब एक बंदा अगर रूटीन में पिटता रहता है ना तो फिर पिटना उसको नॉर्मल लगता है, क्योंकि पिटना एबनॉर्मल उस वक्त लगता है जब कभी आपको पीटा जाए। जब एक बंदे बंदी को रोजाना पिटना पड़े तो फिर उसको नॉर्मल लगता है। सो ये डिनाइल है, फैमिली के अंदर भी डिनाइल होता है कि मसले को एक्सेप्ट ना करना, मसले की नौइयत को एक्सेप्ट ना करना, मसले की नौइयत को अंडरस्टैंड ना करना ड्यू टू डिनाइल। पेशेंट का डिनाइल क्या होता है, उससे रिलेटेड भी मेरे पास एक कल कॉल आई जिससे पेशेंट का डिनाइल समझ आता है। आया कि वो कॉल फैमिली की तरफ से ही थी, मगर फैमिली चीज को समझ रही थी, बट उससे पता चल रहा था कि पेशेंट डिनाइल में है। एक खातून की कॉल थी जो कि अपने शौहर के लिए बात कर रही थी, और उन्होंने कॉल जो है वो करते ही कहा कि आप नील इकबाल साहब बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं नील इकबाल बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं 2 साल पहले भी आपसे मिल के गई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप बताएं अभी क्या इशू है। तो उन्होंने कहा जी वो 2 साल पहले जो था इशू वैसे ही है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा 2 साल में फिर कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, यानी आप 2 साल पहले मिल के गई हैं, फिर आप अभी जो है दोबारा कॉल कर दिए, तो अब हम क्या चाह रही हैं? तो वो कहने लगी कि मसला तो उतना ही है और वैसे ही बढ़ रहा है, बट ये जो मेरे शौहर हैं ये इलाज में आने को तैयार नहीं है, और ये कहते हैं कि इलाज करवाना जो है वो पैसे ज़ाया करना है। तो और आप इलाज से बेहतर है मुझे कुछ 6 महीनों के लिए तबलीग पे भेज दें, मैं तबलीग पे जाऊंगा, वहाँ पैसे भी नहीं लगेंगे और ठीक हो जाऊंगा। और ये कहते हैं कि ये जो आप जो ये जो इलाज कर रहे हैं ये कारोबार है, बिजनेस है, और बंदा ठीक ठूक कोई नहीं होना होता, यानी ये जो इलाज होता है इससे भी बंदा ठीक ठूक कोई नहीं होना होता। और मैं अगर इलाज मेरा होगा भी ना तो फिर मैं दोबारा आके फिर नशे करने लग जाऊंगा, तो फायदा क्या हुआ इलाज का? तो फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ये बताइए रोजाना कितने का नशा करते हैं? तो मैंने कहा कि 1500-2000 का नशा कर लेते हैं। तो मैंने कहा इसको 2 साल से काइंडली मल्टीप्लाई तो करें, कितने पैसे बनते हैं? मेरी अपनी जो दिमाग की कैलकुलेशन है वो ये बताती है तो 13 लाख रुपए बनते हैं, 12-13 लाख रुपए बनते हैं। तो 2 साल पहले हमारे इलाज पे इससे आधे पैसे लगते थे। तो मैंने कहा कि फिर वो ये क्या है, और मैंने कहा कि काइंडली आप उनसे ये भी पूछिए कि जब वो करना ही नहीं चाहेंगे इलाज के बाद तो कैसे हो जाएगा? क्या नशा कोई खलाई मखलूक है जो उड़ के आएगी और बंदे को कैप्चर कर लेगी? नशा कोई खलाई मखलूक या कोई जीन भूत तो नहीं है जो बंदे को चिमड़ जाएगा। बंदा जो है नहीं भी करना चाहेगा, नहीं भी लेना चाहेगा, और नशा एक चुड़ैल की तरह आएगी और चिमड़ जाएगी बंदे को। मैंने कहा नशा कोई चुड़ैल जीन भूत तो नहीं है, जब बंदा करना ही चाहेगा तो ये 2 सवाल आप उनसे करें। और तीसरी बात मैंने तो ये कही, मैंने कहा कि आप
جب تک مریض کو فالو کرتے رہیں گی تو آپ پھر 1.5-2 سال بعد ہی مجھے کال کریں گی، کیونکہ مریض بیچارہ بیمار ہے اور ڈینائل ہے. تو یہ مریض کے ڈینائل کی علامت ہے کہ جب پیشنٹ ڈینائل میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جو ہے ایسے ہی جاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا تکلیف پہ جا کے، یا علاج میں پیسے لگیں گے، نشے میں اس سے دگنے پیسے لگا رہا ہوتا ہے اور زندگی بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، کام کاج بھی تباہ ہو رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں خراب بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی کوئی عید سے 2-3 دن پہلے ایک فیملی آئی جس سے میں اور مس سمیرا ملے، اور اس فیملی نے اکتشاف کیا، عید سے 3 دن یا 2 دن پہلے کی بات تھی. اس فیملی نے کہا جی ہمارا بھائی وہ انٹیریئر سٹی سے آئے تھے کہ جی ہمارا بھائی جو ہے وہ الکوہل پیتے ہیں اور ہم نے بس اس کا علاج کرانا ہے. تو میں نے پوچھا کتنی الکوہل پیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی 5-6 لیٹر الکوہل پیتے ہیں، جو کافی بڑی مقدار ہے. سو میں نے کہا کہ آپ کلیئر کریں 5-6 لیٹر کہنا چاہ رہے ہیں یا 5-6 بوتلیں کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک بوتل 500 ml کی ہوتی ہے، تو 500 ملی یعنی کہ وہ آدھا لیٹر ہوتا ہے تقریباً. تو میں نے کہا کہ 5-6 بوتلیں ہیں. میں نے کہا کہ 3 لیٹر آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا روزانہ کتنے کی پی رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کچھ 6-7 ہزار کی تو پی رہے ہیں کم سے کم، باقی وہ اور مسئلے مسائل بھی کر دیتے ہیں، کبھی پولیس پکڑ لیتی ہے، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، وہ الگ ہے، مگر 6-7 ہزار پی رہے ہیں. تو ساری بات چیت ہو گئی ان سے، اور عید کے تیسرے دن میں نے مس سمیرا کو کہا کہ آپ ان سے فالو اپ تو لیں، یعنی وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم عید کے دوسرے دن آئیں گے آپ سے اور مریض کو بھی لے کر آئیں گے. تو میں نے کہا فالو اپ تو لیں، کیونکہ میں نے ان کو احتیاطاً یہ کہا تھا کہ جس مقدار میں یہ پی رہے ہیں آپ پرائمری مریض کو نہ بتائیے گا کہ ان کا ہم کیا کرنے لگے ہیں، کیونکہ جو مریض ڈینائل میں ہوتا ہے اس کو پتہ چلے کہ میں ہاسپٹلائز ہو رہا ہوں تو کہتا ہے آخری کی اور پی لوں، اور وہ آخری کی اور پینے میں ہمیں بعض دفعہ ایسی کال ملتی ہے کہ مریض چلا گیا ہے دنیا سے، کیونکہ وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے ایک بندہ آلریڈی. تو میں نے ایسے ہی مجھے تجسس ہوا کہ اس مریض کا کچھ پتہ تو کریں کہ وہ کیا ہوا. تو انہوں نے کال کی، تو آپ کے خیال میں فیملی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ لوگ گیس کریں فیملی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ اٹ از آلسو اے کائنڈ آف ڈینائل. جی خرچہ بہت زیادہ ہے. ہاں، فیملی نے کہا جی خرچہ بہت زیادہ ہے، اور خرچہ پتہ نہیں کیا تھا. وہ وارڈ کی فیسلٹی میں آ رہے تھے، ہمارے وارڈ کی فیسلٹی کا خرچہ آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ 6,000 پر ڈے لگ بھگ ہے. تو علاج کا خرچہ زیادہ ہے، ڈیلی 6-7 ہزار کی الکوہل پی رہا ہے، کبھی پولیس پکڑ لیتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ بھی کر دیتا ہے، وہ کم ہے. مگر انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے، ابھی بندوبست کر رہے ہیں، ہم نے علاج کو کروانا ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہے، تو ابھی ہم بندوبست کر رہے ہیں. تو دس از آلسو اے کائنڈ آف ڈینائل. مسئلہ خرچہ نہیں ہے، مسئلہ پیسے نہیں ہے، مسئلہ ڈینائل ہوتا ہے. ڈینائل اس طرح سے علاج کو ڈیلے کرتا ہے، ڈینائل اس طرح سے علاج کو پوسٹ پون کرتا رہتا ہے. سو یہ کافی بڑا یعنی پرابلم ہے جس کی وجہ سے علاج یا تو شروع ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا یا پھر بہت دیر سے شروع ہوتا ہے ڈیو ٹو ڈینائل. سو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو ٹریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک ڈینائل کو ٹریٹ نہ کیا جائے مریض کو ہیلپ نہیں کیا جا سکتا، مریض کو بحالی یا بہتری کی طرف نہیں لایا جا سکتا. مریض کو بہتری اور بحالی کی طرف ڈینائل کو ٹریٹ کر کے ہی لایا جا سکتا ہے. تو ڈینائل کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انٹرونشن ہے. ڈینائل کا ٹریٹمنٹ ایک ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ انٹرونشن. مگر انٹرونشن اتنا یعنی اس نوعیت کا کام ہے، انٹرونشن جو ہے، یا اتنا اہم اور ضروری کام ہے، یہ بالکل ایسے نہیں ہے اور اتنا سوچ سمجھ کے کرنے کا کام ہے جیسے پرانے وقتوں میں خواتین جب یہ نہیں ہوتا تھا تو کریشیے سے کچھ کڑھائی سلائی کا کام کرتی تھی، سویٹر بننا، کچھ اور چیزیں، یہ خواتین کا کام ہوتا تھا. میں نے بھی اپنی دادی کو یہ کرتے دیکھا ہے. یعنی یہ جو انٹرونشن ہے یہ اتنا کینلی کرنے کا کام ہے، اتنی توجہ سے کرنے کا کام ہے
क्योंकि जब इसको इतनी तवज्जो से और इतना कीमती और इतना इम्पोर्टेंट समझते हुए किया जाता है तो इसका फायदा होता है। और इसके कुछ पॉइंट्स सेट करते हुए जिनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। जैसे कि एक पॉइंट ये है कि आप डिस्क्राइब करें जो हुआ, एक पॉइंट ये है उसको डिस्क्राइब करें जो हुआ, और वो डिस्क्राइब करना है जो हुआ वो कुछ ऐसे है, जैसे इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि आप मरीज को बताएं कि वो कितने अहम और जरूरी शख्स हैं, यानी आप उनको बताएं कि वो कितने अच्छे हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, पहले ही उनको बताएं और उन्हें बताएं कि उनकी आपकी जिंदगी में अहमियत क्या है, और फिर उनको बताएं कि ये जो उन्होंने किया इससे उनको क्या हुआ। समझ आ रही है आपको कि आप अपने उस इवेंट को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं और अपनी फीलिंग को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि आप कितने लविंग हैं, आप उन्हें कहते हैं कि हमें पता है कि आप हमारी फिक्र करते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि हमें पता है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, और फिर आप उन्हें कहते हैं बट लास्ट नाइट जो आपने किया या 6 महीने पहले जो आपने किया या 2 महीने पहले जो आपने इस नशे की वजह से किया तो हमें बड़ा दुख पहुंचा, हमें बड़ी अजियत हुई, हमें बड़ी तकलीफ पहुंची, हमारा दिल टूटा। आप उन्हें बताते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, आप उन्हें बताते हैं कि उनकी आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत है, और फिर आप उन्हें बताते हैं कि देखिए आपने हमारे साथ क्या किया और उसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ पहुंची। सो इंटरवेंशन एक ऐसी यानी एक ऐसा जरूरी काम है जिससे डिनाइल को तोड़ा जा सकता है, मगर ये काम जरूरी अच्छे तरीके से तब ही परफॉर्म हो सकता है जब आप इसकी अहमियत को मानेंगे। मैंने फैमिलीज में देखा है कि वो इसको पता नहीं क्यों बहुत गैर अहम समझते हैं। आया कि मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि इंटरवेंशन एक्चुअली एक बहुत बैकबोन की हैसियत रखता है इस इलाज में। इंटरवेंशन जो है वो रीढ़ की हड्डी है इस इलाज की। इन फैमिलीज को मैंने देखा है कि वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये शायद कोई वन टाइम करने वाला काम है, वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये वन टाइम करने वाला काम, बस एक दफा हो गया काम खत्म, ये एवरी डे करने वाला काम है। ये एक ऐसा काम है जिसको एवरी डे होना चाहिए और होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये वन टाइम कर दिया और फिर नहीं किया तो डिनाइल तो रिवर्स हो जाएगा, डिनाइल तो वापस आ जाएगा। सो वो वन टाइम पांच दफा इसलिए कर देते हैं कि हम करवाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद ये वन टाइम नहीं करना है, मगर हमारा वन टाइम करवाने का जो मकसद होता है वो ये होता है सिखाना, समझाना और इम्प्लीमेंट करना, और फिर फैमिली को कहना कि अब आपने ये करते रहना है, अब आपने ये अपनी मदद आपके तहत करते रहना है। कैसे करना है ये अब आपने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, बस ऐसे ही करते रहना है। सो ये बहुत अहम और बहुत जरूरी काम है। जब तक आप इसकी अहमियत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप कर नहीं सकेंगे। बहुत सारे लोगों को अदर देन एडिक्शन में ये एक प्रॉब्लम होता है कि उनको अपने किसी भी रिश्ते का कोई एक्शन, कोई रवैया पसंद नहीं होता है ना। नशे से अलावा भी आपको अपने शौहर का, भाई का, बेटे का या किसी और मेंबर का कोई एक्शन या रवैया पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि वो ना हो। इंटरवेंशन जो है इलाज है उसका। आप चाहते हैं कि आपका वो बदतमीजी ना करे, तो उसकी इंटरवेंशन करें। ऐसे ही आप उन्हें बताएं, ऐसे ही उनके साथ बैठ कर उन्हें बताएं कि वो आपकी जिंदगी में कितने अहम हैं, और आप उन्हें बताएं कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, और फिर उन्हें कहें कि मगर ये रवैया आपका जो है ना ये हमारा दिल तोड़ता है। ये जब इस तरह से बयान किया जाता है तो उनके दिल में जाके वो लगता है। ये जो फ्रेज है ये दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं। मगर जो डिनाइल को बढ़ाता है फैमिलीज वो करते हैं, जो डिनाइल को बढ़ाता है पता है वो क्या है? तुम तो हो ही ऐसे, तुमने रहना ही ऐसे है,
تم نے ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں ہونا، تم نے مجھے تنگ کرنا ہے، تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے، میری تو قسمت خراب تھی، میں تمہارا تم سے واسطہ پڑ گیا، تم نکمے ترین بندے ہو۔ فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر شیم انڈیوس کی جاتی ہے، اس کے اندر شیم انڈیوس کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے اندر شیم انڈیوس کریں گے تو اس کا ڈینائل ٹوٹے گا نہیں، ڈینائل پڑے گا۔ اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے شیم انڈیوس نہیں کرنی، آپ نے شیم انڈیوس نہیں کرنی، آپ نے اس کی پرسنالٹی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا، آپ نے اس شخص کو برا نہیں کہنا کہ تم گندے ہو، نکمے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تمہارے اندر یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، اور میری تو قسمت ٹوٹی جو تم سے ہو گیا میرا واسطہ یا میرا کوئی تعلق۔ تو یہ ان کے اندر ڈینائل کو اور زیادہ ڈیپ ڈاؤن لے کے جائے گا اور مسئلہ خراب ہوگا، مسئلہ بگڑے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شیم انڈیوس نہیں کرنی، آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے اسپیسیفکلی وہ بیہیویئر جو آپ چاہتے ہیں نہ ہو، اور اس بیہیویئر سے کنیکٹڈ فیلنگ۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ وہ بیہیویئر ڈسکرائب کریں جو آپ ان سے چاہتے ہیں نہ ہو، اور اپنی فیلنگ ڈسکرائب کریں، آپ اس سے پہلے ان کو بتائیں کہ وہ ہیں کیا اور ان کی اہمیت کیا ہے آپ کی زندگی میں۔ کیونکہ اگین ہمارا دل انہی سے ٹوٹتا ہے جو ہماری زندگی میں اہم ہوتے ہیں، جو غیر اہم لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمارا دل نہیں ٹوٹتا، جو غیر اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے رویے، ان کے ایکشن ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے، ہمیں اذیت میں نہیں لے کے جاتے، ہمیں اذیت میں وہی انہی لوگوں کے رویے یا اعمال لے کر جاتے ہیں جو ہمارے دل میں رہتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے لوڈ ونز ہیں۔ بٹ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ تو ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ تو ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیسا رویہ، میں تو کچھ غلط نہیں کر رہا، میں تو کچھ خراب نہیں کر رہا، تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے۔ وہ تو ڈینائل میں ہوتے ہیں، اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے یہ ورڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کے مسئلے کو ڈسکرائب کرنے کی بجائے، اس کے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنے کی بجائے جب ان کی پرسنالٹی کو ہٹ کر دیتے ہیں، تو جب بھی آپ کسی کی پرسنالٹی کو ہٹ کریں گے تو وہ ریئلائزیشن میں جانے کی بجائے اور ڈینائل میں جائے گا، کیونکہ بینگ ہیومن ہم نہیں ماننا چاہتے کہ میں کہتا ہوں بینگ ہیومن، میں نہیں ماننا چاہتا کہ میں غلط ہوں، بینگ ہیومن میں نہیں ماننا چاہتا کہ میں ایک پروڈکٹ خراب ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جو ہے، میری کوئی ریپلیسمنٹ کی وارنٹی نہیں ہے، میری کوئی ریپلیسمنٹ کی آفر نہیں ہے کہ جب میں اپنے ابا ابا کو نہیں پسند آیا اور میرے ابا ابا کسی مارکیٹ میں جائیں اور مجھے ریپلیس کرا رہے ہیں کہ ہمیں پروڈکٹ صحیح نہیں ملی جیسے ہم نے سوچا تھا، جیسے ہم نے چاہا تھا، تو ریپلیس کر کے دیں۔ ہم میں سے کسی کی کوئی ریپلیسمنٹ کی آپشن نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈینائل کو توڑنا چاہتے ہیں، ڈینائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو انیبلنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ جب آپ انیبلنگ کو ختم کریں گے تو مریض کا ڈینائل ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ انیبلنگ کو ختم کریں گے تو مریض کا وہ جو اسپیسیفک ایکشن ہے، مریض کے وہ جو اسپیسیفک رویے ہے، ان کی ہیٹ مریض کو جائے گی، اور ہیٹ جو ہے وہ انسان کو ڈینائل سے نکالتے ہیں۔ یعنی جب کانسیکوینس انسان فیس کرتا ہے تو اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اچھا میرا یہ کام اتنا تکلیف دہ ہے، مگر اگر کام کوئی خراب میں کروں اور کانسیکوینسز میرے پیارے اٹھاتے رہیں تو پھر ریئلائزیشن تو میرے اندر نہیں آئے گی۔ جیسے کہ نشے کی بیماری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض میں ریئلائزیشن نہیں آتی، کیونکہ مزے مریض لوٹتا ہے اور کانسیکوینسز گھر والوں نے کندھوں پہ اٹھائے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس کے لیے جھوٹ بول کے، اس کے لیے بہانے بنا کے، اس کے قرضوں کو چکا کے، اس کے لیے فیملی میں جھوٹ بول کے، اس کی ہر چیز کا ایکسٹرا خیال رکھ کے۔ مریض کی انیبلنگ جب تک آپ کرتے رہیں گے، آپ مریض کی
ہیلپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہیلپ اور انیبلنگ دونوں اپوزٹ ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں. سو آپ نے انیبلنگ اسٹاپ کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے جھوٹ بولنا اسٹاپ کرنا ہے، آپ نے اس کے کیے ہوئے خراب کو درست نہیں کرنا، اس کو کانسیکوینس فیس کرنے دینا ہے، کیونکہ وہ کانسیکوینس فیس کر کے ہی ریئلائزیشن میں آ سکتا ہے. اگر وہ کانسیکوینس فیس نہیں کر رہا، کانسیکوینس آپ فیس کر رہے ہیں، تو وہ ریئلائزیشن میں نہیں آئے گا. ایک اور چیز ہے جو ڈینائل کو توڑنے میں ہیلپ کرتی ہے اور انسان کی لرننگ میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو ڈیزائن کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں، ہم آگے بڑھیں. اور وہ جو ٹول ہے وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ بھی ہمیں سکھاتا ہے. جب ہمیں کسی چیز کے کرنے پر ریوارڈ ملتا ہے تو ہمارے دماغ میں وہ چیز کوڈ ہوتی ہے اٹس اے گڈ تھنگ اینڈ ڈو اٹ اگین کے نام سے. اس کی ایک فائل بن جاتی ہے ہمارے دماغ میں، اٹس اے گڈ تھنگ اینڈ ڈو اٹ اگین. کسی بھی چیز پہ جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جب چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو تھپڑ مارتے ہیں اور آپ آگے سے ہنس کے دکھاتے ہیں، آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں، تو بچے کے دماغ میں وہ چیز کوڈ ہو جاتی ہے اٹس اے گڈ تھنگ اینڈ ڈو اٹ اگین. وہ بار بار آپ کو تھپڑ مارتا ہے. اس وقت آپ کو برا نہیں فیل ہوتا، مگر جو بڑا ہو کے آدمی یوں کرے تو والدین کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. سو کیونکہ ریوارڈ ملا، بچے کو اس بیہیویئر پر ریوارڈ ملا. سو ایسے ہی کسی بیہیویئر پر پنشمنٹ ملے تو وہ چیز دماغ میں کوڈ ہوتی ہے اٹس اے بیڈ تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ اگین. یہ بری چیز ہے، دوبارہ نہیں کرنی. جیسے کہ کوئی بچہ، عموماً بچے ہوتے ہیں ساکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، تھوڑا سا کرنٹ لگ جائے تو پھر دور سے اگر آپ کی زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ کرے نا یہ فری تو ہنستے ہیں، روتے ہیں. ویسے بچے آپ کے منہ میں ہاتھ دیتے ہیں تو آپ کسی دن وہ ہاتھ دیں تو کاٹ لیں، پھر دوبارہ آپ کے منہ کے قریب نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ ان کو پین ملا. ویسے اگر وہ آپ کے منہ میں ہاتھ دیں، آپ کی خاموشی سے بیٹھے رہیں اور کاٹے نہ تو دیتا رہے گا. مگر کبھی آپ تجربہ کیجیے گا کہ آپ کاٹ لیں ہلکا سا تو پھر دوبارہ آپ پکڑ کے اس کا ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے کر جانا چاہیں گے تو وہ کھینچے گا پیچھے کی طرف، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ چیز کوڈ ہو جاتی ہے اٹس اے بیڈ تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ اگین. سو ایسے ہی وہ رویے، وہ ایکشنز جو ہم چاہتے ہیں نہ ہو، ہم نے ان کو پنش کرنا ہے، اور وہ رویے اور وہ ایکشن جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو، ان کو ہم نے ریوارڈ کرنا ہے. سمپلی یہ فارمولا اپلائی کر کے، اور ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہمیں ڈینائل سے باہر لے کر آتا ہے کہ نہیں مسئلہ تو ہے، کیونکہ تکلیف جاتی ہے تو مسئلہ تو ہے. مگر نشے کی بیماری میں کیا کرتی ہے مریض گالی گلوچ کرتا ہے، مریض بدتمیزی کرتا ہے، مریض روڈ ہوتا ہے، مریض ٹائم پہ گھر میں نہیں آتا، مگر اس کی سہولیات دن با دن بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی جو سہولیات ہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں. کہ اماں بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو اس کو گرم گرم کھانا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گی. بیٹا آئے گا صبح کے 2 بجے، پھر جو ہے وہ بدتمیزی کرتا ہے اور بغیر پوچھے چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے، گاڑی کو لے کے چلا جاتا ہے، اور گھر والے خاموش رہتے ہیں کہ نہیں یہ پھر اور بدتمیزی کرے گا. مگر اس سے اس کو کیا میسج آتا ہے کہ یہ ایک اچھا ٹول ہے، کام ہو جاتا ہے، اچھی بات، تھوڑا غصہ کرو انہوں نے بولنا ہی نہیں ہے. تو ہم خود ان کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے. سو اور ایسے ہی یہاں آنے کے بعد بھی فیملیز کے ذہن میں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے، فیملیز کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ بیمار نہیں ہے، تو یہاں آنے کے بعد بھی وہ مریض کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید بیچارہ اس
اس کا علاج کرا رہے ہیں. جب علاج کرایا تو اب بیچارہ تو نہیں, کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. بیچارہ تو کب تھا جب گھر پہ تھا, بیماری میں تھا, اب علاج میں آ گیا ہے تو ایک بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی ہے, ایک بہت بڑی فیسلٹی علاج کی شکل میں مل گئی ہے. مگر پھر بھی فیملی اس کو ایکسٹرا ریوارڈ, ایکسٹرا لیوریج دینے کی کوششوں میں لگی ہوتی ہے کہ اور زیادہ, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارے کا علاج ہو رہا ہے اور بیچارہ قربانی دے رہا ہے, تو کیوں نہ اس کی قربانی کو کمپنسیٹ کیا جائے. اس سے مریض کا ڈینائل اور گہرا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب اس کے بدتمیزی کرنے پہ, وہ عموماً عام سی بات ہے, ہر مریض انیشیل ڈیز, اسپیشلی انیشیل ڈیز کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے, ہر مریض فیملی کو دھمکیاں دیتا ہے, ان کو برا کہتا ہے, ان کو کہتا ہے مجھے کیوں داخل کرا دیا, ان کو کہتا ہے کہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ, ایسی دھمکیاں بھی دیتے ہیں, میں سوسائڈ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, ایسے کر لوں گا. اور فیملی ان کو کہتی ہے آپ بعد میں اچھا کچھ اور چاہیے, کچھ اور چاہیے تو ہمیں بتا دیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی وہ جب پوچھتے ہیں کہ اچھا کچھ اور چاہیے, تو مریض کے دماغ میں کیا میسج آتا ہے, آئی ایم ڈوئنگ گڈ تھنگ, آئی ایم ناٹ ڈوئنگ بیڈ تھنگ, آئی ایم ڈوئنگ گڈ تھنگ. اور اسی لیے تو مجھ سے دیکھیے پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ اور چاہیے, کیونکہ اگر کوئی بندہ بدتمیزی کرتا ہے, دھمکی دیتا ہے, برا کہتا ہے میں علاج نہیں کراؤں گا, میں آگے اور نشہ کروں گا, دھمکیاں دیتے ہیں اس طرح کی, اور اس کی فیسلٹیز کم ہونے کی بجائے فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں, تو اس کے دماغ میں تو غلط میسج آ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, یہ غلط. اگر میں غلط ہوتا تو پھر فیسلٹیز تو نہ بڑھتی, پھر مجھ سے یہ تو نہ پوچھا جاتا کہ کچھ اور چاہیے. سو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ بھی ڈینائل کو بڑھانے یا ختم کرنے کا باعث بنتا ہے. اگر اسی لیے ہم یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر مریض اچھی میٹنگ نہیں کرتا تو فیملی کو اس کی فیسلٹیز گھٹانی چاہیے. ہم بعض دفعہ اپنے طور پر گھٹاتے بھی ہیں, ہم ان کی کینٹین بند کر دیتے ہیں. یعنی میرے پاس اگر کوئی میسج آتا ہے تو میں اسٹاف کو میسج دیتا ہوں, مریضوں کو پتا ہوتا ہے ایسی کینٹین بند کر دو. کینٹین کے اوپر ایک فیسلٹی ہے جس سے مریض اپنی مرضی سے کچھ کھانے کے لیے لے سکتا ہے, کوئی جوس, کوئی بسکٹ, کوئی لیز. تو مریض آتا ہے کینٹین میں میرا بسکٹ کھانا, کہتے سر نے بند کر دی, کہتے کیوں, تو وہ تو صحیح بتائیں گے. سو مریض مجھ سے مل جانا, کہتا ہوں جی وہ آپ نے میٹنگ تو اچھی نہیں کی, تاکہ اس کا ڈینائل ٹوٹے کہ آئی نیڈ سم تھنگ بیڈ. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام فیملی کرے, میں نہ کروں, فیملی کرے, کیونکہ بدتمیزی اس نے تو فیملی کے ساتھ کی ہوتی. میرے ساتھ تو تمام مریض ہی بہت اچھے, بڑے رسپیکٹ فل وے میں رہتے ہیں, مریض ہمارے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ہم بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. مگر کیونکہ ان کی پاسٹ کی لرننگ فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہے یہ والی, کہ ان کو ڈراؤ یا دھمکاؤ یا بدتمیزی کرو یا برا بھلا کہو, تو یہ سوچ کے بڑھا دیتے ہیں, چلے آپ بھی کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب مریض ٹھیک ہوتا ہے, سمجھنے لگ جاتا ہے, بہتر ہوتا ہے, تو وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. سو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ بھی ایک ڈینائل کو توڑنے میں ایک اچھا رول پلے کرتے ہیں. مگر سب سے اہم اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ انٹروینشن ہے. سب سے اہم اور ضروری چیز ہے انٹروینشن, جس کے ذریعے آپ پیشنٹ کو ڈینائل سے باہر نکال سکتے ہیں. اور انٹروینشن کوئی ایک دفعہ کرنے کا کام نہیں ہے, انٹروینشن بار بار کرتے رہنے کا کام ہے, کہ آپ بار بار کرتے رہیں, ہر روز کرتے رہیں, اور آپ انیبلنگ سٹاپ کرتے ہیں, کیونکہ انیبلنگ سٹاپ کر کے ہی مریض کو ڈینائل سے نکالا جا سکتا ہے. اور آپ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ جو ہے اس کو اپلائی کریں. اگر مریض, جہاں میں پنش کی بات کر رہا ہوں وہی میں یہ بات بھی کر رہا ہوں کہ اگر مریض علاج کو فالو کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اب ٹھیک ہو کے آؤں گا, میں یہاں سیکھ رہا ہوں, تو اس کو ریوارڈ بھی ملنا چاہیے, اس کو ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. جہاں پنشمنٹ کی بات ہے تو وہاں ریوارڈ بھی ہونا چاہیے. ہم ہی, میں بھی, میرے اور دیگر کولیگ بھی, ہم پیشنٹ کو ریوارڈ بھی کرتے ہیں کہ جی اس کو آج لازمی باہر سے کچھ کھانا کے منگوا کے دیں, یا اس کو یہ سہولت دیں, یا اس کو یہ سہولت دیں. سو تاکہ مریض انڈرسٹینڈ کرے کہ وچ از گڈ اینڈ وچ از بیڈ, وہ ڈیفائن کر سکے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. مگر یہ ہمارے کرنے کی بجائے فیملی کو کرنا چاہیے ہمارے مشورے کے ساتھ کہ کیا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنشمنٹ
پنشمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، پنشمنٹ یہ نہیں ہے کہ مریض کو برا بلا کہا جائے، پنشمنٹ یہ نہیں ہے کہ مریض کو گندا کہا جائے، مریض کو نکما کہا جائے، پنشمنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مار پٹائی کی جائے یا اس کو دھمکیاں دی جائے. پنشمنٹ کیا ہے؟ اس سے اس کی کوئی فیوریٹ چیز لے لی جائے. یہاں پہ مریض کی فیوریٹ چیز کینٹین ہوتی ہے، یہاں پہ مریض کی فیوریٹ چیز ورک ہوتی ہے، یہاں پہ مریض کی فیوریٹ چیز کچھ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. کون کچھ مریضوں کی ہم کروا دیتے ہیں تو وہ گڈ ریکوری میں آتے ہیں تو اس کی فیوریٹ چیز کون کون ہوتی ہے. سو ہم اس کی فیوریٹ چیز کو اس سے اویئر کرتے ہیں اور اس کو بتاتے بھی ہیں کہ کیوں اویئر ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے آپ آگے کچھ دنوں میں اسے ٹھیک کر لیں گے، اور جب آپ ٹھیک کر لیں گے تو ویسے ہی آپ کو دوبارہ بحال ہو جائے گی. اور پھر مریض ٹھیک کرتا بھی انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. سو اگر اس کو ریوارڈ نہ کیا جائے، اگر اس کو پنش نہ کیا جائے تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، یہی بنتا ہے. اگر اس کو اور سوچتے بھی جائیں تو ذہن میں یہی آئے گا نا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا اور کرنا چاہیے. مگر اگر اسی وقت اسی مومنٹ پہ خود سے وہ چیز لے لی جائے تو ان کے ذہن میں کیا جائے گا، میں نے جو کیا غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا، اور میں نے جو کیا ہے میں نے ہی اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو وہ ڈینائی میں بھی نہیں کرے گا. سو آپ کو سوال اگر کرنا چاہیں تو کریں، یا کوئی ڈینائل کے بارے میں کوئی اور تفصیل دینا. جی 2 منٹ کا کام ہے، میرے 2 منٹ میں ایک انٹروینشن پوری ہوتی ہے. کیا ہم روز روز کھانا کھا کے بیدار ہوتے ہیں؟ اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انتظار نہیں کرتی، وہ بہتری لے کر آتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ آپ انہیں پہلے بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ وہ چڑیا ہیں جس میں میری جان ہے. تو کوئی بات نہیں سمجھ آئے، ہم بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں، مگر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ وہ چڑیا ہیں جس میں میری جان ہے. پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ میں یہ کوالٹی ہے. پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو کیا ہے نا آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے میرے دل کو انٹینشنلی ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. مجھے پتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر سکتے. آپ سے ایسے انجانے میں ہوا ہے یا جیسے بھی ہوا ہے، مجھے امید ہے آپ اس کو کریکٹ کریں گے، آپ اس کو ٹھیک کریں گے. کوئی وہ نہیں ہے کوئی بھی پاس کا ایونٹ. مگر اگر آپ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، اور آپ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ان کے اندر کسی ایک خرابی کے علاوہ بڑی کوالٹیز بھی ہیں، تو اس سے پھر اس کے اندر شیم جاتی ہے. اور شیم کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شیم اور بہت سارے مسائل کریٹ کرتی ہے. ہم عموماً جب انٹروینشن کو اس کی اوریجنل فارم میں نہیں کرتے ہیں تو ہم شیم یوز کرتے ہیں، جس سے بچہ اور زیادہ خرابی میں یا ڈیپ ڈاؤن اور زیادہ ڈینائل میں جاتا ہے. جی اور کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی یہ ہے کہ اب یہ جو انٹروینشن ہے یہ اور جو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو ہے پوری فیملی میں، اب یہ ایک تو ماں ہے یا باپ ہے، اس کے ساتھ بھی فیملی کے ممبر بھی ہوتے ہیں گھر کے اندر. اگر اس پوری انٹروینشن کی وائلیشن کی جائے کسی اور کی طرف سے، مثال کے طور پہ کوئی بیٹا ہے، ماموں ہے یا کوئی بہن بھائی ہے، تو اس کے بھی نیگیٹو امپیکٹس آئیں گے. جی بالکل آئیں گے، کیونکہ انٹروینشن کا یہ بھی قانون ہے کہ جب آپ انٹروینشن کرتے ہیں تو گھر میں لوگوں کا یونائٹیڈ ہونا ضروری ہے. مگر ایک بندہ کہتا ہے تمہارا یہ رویہ، تمہارا یہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، خیر ہے کوئی نہیں، چلتا ہے اتنا. تو یہ تو ڈینائل میں جائے گا. تو باقی لوگوں کا یونائٹیڈ ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہم لوگ علاج کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں
اور علاج تو آپ کو علاج سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری فیملی کا یونائٹی ہونا ضروری ہے. نشے کی بیماری کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ فیملی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ مریض بیماری میں فیملی کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے, تقسیم کر دیتا ہے. اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کو بہن بھائیوں سے والدین سے لڑا دے گا, بہن بھائی کو بیوی سے لڑا دے گا, نئی شادی شدہ ہے تو ماں باپ کو آپس میں لڑا دے گا. تو تقسیم بیماری کی علامت ہے. آپ تقسیم ہو کے انٹروینشن نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں فارملی انٹروینشن کرواتے ہیں تو ہم پوری فیملی کو ایڈ کرتے ہیں. جو لوگ عام حالات میں نہیں بھی آتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیں, اور وہ بھی نہیں بھی آ سکتے تو ہم کہتے ہیں کم از کم ان کا لیٹر ضرور آئے. اگر یہ بندہ بندے نہیں آ سکتے تو لیٹر ضرور آئے تاکہ مریض کو بڑا فرق اور ڈائریکٹ میسج آئے کہ میں غلط ہوں. کیونکہ یہ انسان کی سائیکولوجی میں ہے کہ جب 2 4 5 لوگ اکٹھے ہو کے انہیں کچھ کہتے ہیں, مل کے کہتے ہیں, یکجا ہو کے کہتے ہیں, تو وہ ذہن پہ افیکٹ کرتی ہے کہ کیا مطلب تو میرے اندر ہی خرابی ہے. مگر کوئی ایک کہے تم خراب ہو, دوسرا کہے نہیں تم ٹھیک ہو, تیسرا کہے نہیں خراب ہو مگر اتنے بھی خراب نہیں ہو جتنے یہ کہہ رہا ہے, تو پھر مریض ڈینائل نہیں رہے گا, کہے گا نہیں یہ سارے ہی الگ الگ بات کرے, اس کا مطلب میں تو سمجھتا ہوں نا وہی ٹھیک ہے. اور مریض کیا سمجھتا ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ یہ سمجھ رہے ہیں. یہ ڈینائل کی علامت ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ اس سے یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ پوری فیملی کو یونائٹڈ ہونا اور سب بہن بھائی یا جو بھی رشتے دار ہیں اہل و عیال جو اس کے ساتھ رہتے ہیں ان سب کو اس لائن پہ آنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ معاملے کو صحیح طریقے سے. بالکل, جو بھی لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کا الائن ہونا ضروری ہے. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ گھر میں تو ہو جائے گا, یہ تو گھر میں تو ہو جائے گا, لیکن بچہ یا جو بھی مریض ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر باہر جاتا ہے, باہر سے نہیں فرق پڑتا, گھر سے زیادہ فرق پڑتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ فرق پڑتا ہے جب مریض یہاں ہے. جب آپ یہاں پراپر فارم میں انٹروینشن کرنا سیکھ جاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ یہاں کریں گے تو کیا ہوگا. اگر آپ کوئی کمی کوتاہی کریں گے, اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تک آپ نے ٹھیک کیا اور یہ آپ نے تھوڑا غلط کیا ہے تو اس کو ادب کر دیں گے. پھر آپ اگلی دفعہ پھر کریں گے اور اس میں کوئی کمی کو کوتاہی کرتی ہے تو آپ کہیں گے اب یہ ادب کر دیں. تو یہی پریکٹس ہوتے ہوتے جب تک مریض نے گھر آنا ہوگا تو آپ انٹروینشن کے ایکسپرٹ بن چکے ہوں گے. بٹ اگر ایوری میٹنگ میں ہوتا ہے انٹروینشن ہوگا, مگر اگر ایوری میٹنگ میں آپ صرف ملنے کی سوچ سے ہی آئیں گے اور مریض سے ملیں گے, حال بات کریں گے اور پوچھیں گے اور کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دیں, اور مریض کہے گا کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو چاہتے لے کر چلے جائیں گے, تو انٹروینشن تو آپ نے کی ہی نہیں. ایک دفعہ زبردستی ہم نے دکھا کے کروا دی, کیونکہ ایک دفعہ ہم زبردستی دکھا کے کروا دیتے ہیں, ایک دفعہ زبردستی ہم نے دکھا کے کروا دی اور کر دی, اس کے بعد آپ بھول گئے, اس کے بعد آپ کر ہی نہیں رہے, تو آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہو رہی. آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہو رہی تو آپ جب مریض گھر آئے گا تو آپ پھر غلطیاں جو یہاں کرنی تھی وہ گھر پہ کریں گے, اور اس سے بھی جو اس کے پازیٹیو فائدے آنے ہیں کہ جب آپ انٹروینشن کو خراب کریں گے, غلط کریں گے تو اس کے نیگیٹو فائدے آئیں گے. تو جب نیگیٹو فائدے آئیں گے, نیگیٹو ہوگا, نقصان ہوگا, تو آپ کو لگے گا کہ انٹروینشن ہی خراب چیز ہے. یہ جب بھی ہم انٹروینشن کرتے ہیں نا پٹا ہو جاتا ہے, جب بھی ہم انٹروینشن کرتے ہیں نا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو آپ کو لگے گا برا کیا ہے انٹروینشن. آیا کہ برا انٹروینشن نہیں ہے, اس کو پرفارم غلط طریقے سے کرنا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں رہتے ہوئے انٹروینشن کے ایکسپرٹ بن جائیں, اور ایک دفعہ آپ انٹروینشن کے ایکسپرٹ بن گئے نا تو آپ کی زندگی بڑی سہل ہو جائے گی. کیونکہ ہماری زندگیوں میں مسائل ڈفیکلٹیز صرف نشے کے مریضوں کے ساتھ نہیں ہوتی, ہمیں دیگر لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یا تو ہم ان کو اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں, دوری کیا کر رہے ہیں ملتا ہی کوئی نہیں, ان سے کوئی بات ہی نہیں کرنی, تمہیں جب بات کرو کوئی مسئلہ ہے ان کو بات ہی نہیں کرنی ہے. یا تو ہم اوائڈ کرتے ہیں یا پھر ہم پھٹا ڈال لیتے ہیں, مسئلہ کر لیتے ہیں, جھگڑا ڈال لیتے ہیں, جو کہ ٹھیک چیز
نہیں ہے. سو آپ اگر انٹروینشن سیکھ لیں گے اور اپنے مریض کو امپلیمنٹ کرتے کرتے اس کی کریکشن کرتے اس کو اچھا کر لیں گے تو انٹروینشن تو آپ کاج میں بھی کرنی پڑتی ہے, انٹروینشن دیگر رشتوں میں بھی کرنی پڑتی ہے. سو پھر آپ ہمیشہ انٹروینشن صحیح طریقے سے ہی کریں گے. جہاں تک کہ انٹروینشن روڈ پہ بھی کرنی پڑ سکتی ہے, کسی کی کو بندہ غلط رفتہ آ رہا ہو, اگر آپ کو انٹروینشن نہیں آئے گی تو آپ لڑ پڑیں گے. جیسے کہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑ پڑتے ہیں بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات پہ اور اتنا بڑا میس ہو جاتا ہے کہ بعد میں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, یہ تو میں نے غلط کر دیا, کیونکہ انہوں نے اچھے طریقے سے اس غلط کو غلط نہیں کہا. جب آپ انٹروینشن ہے یہ کہ آپ اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو بغیر, کسی کی شخصیت کو نشانہ بنائے بغیر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ایکشن غلط ہے. انٹروینشن یہ ہے, آپ اس کے ساتھ انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں. سو یہاں تک کہ انٹروینشن میں پچ کیا ہونی چاہیے اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کی ساؤنڈ کتنی تیز ہونی چاہیے اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے ورڈ کی فریکوینسی کی سپیڈ سے ہونی چاہیے اس کی بڑی اہمیت ہے. مگر جب فیملی اس کو پروگرام کرتی ہے اگین اینڈ اگین اور ہمارے سامنے وہ مسٹیکس آ رہی ہوتی ہے تو ہم ان کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں غلطی ہونے کا ایک فائدہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ یہاں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. یہاں غلطی اگر ہو گئی ہے تو یہ خطرہ نہیں ہے کہ مریض کو روک ہو جائے گا, مریض ریلیکس ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو گھر جا کے کرنی ہے وہ ہم یہی کر لیں. جب آپ وہ غلطیاں یہی کریں گے تو وہ کریکٹ ہو جائیں گے اور نقصان یہاں ہونے کا خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی اگر انٹرونشن یا ڈینائل یا انیبلنگ یا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یا شیم اس کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو کرے. سمجھ آتی ہے آپ سب لوگوں کو؟ شیم یوز نہیں کرنی, شیم ڈینائل کو بڑھاتی ہے. مریض کی شخصیت کو نشانہ نہیں بنانا ہے. کوئی بھی شخص ہے اس کی شخصیت کو, اس کی پرسنالٹی کو نشانہ نہیں بنانا, اس کی پرسنالٹی کو ہٹ نہیں کرنا, اس کی پرسنالٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا, اس کے ایکشن کو, اس کے رویے کو ٹارگٹ کرنا ہے اور بہت اسپیسیفک رہنا ہے. ایک ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم بات اے سے شروع کرتے ہیں اور چلے بی سی ڈی ای ایف اور زیڈ تک. اس کو پوری اس کی زندگی کی جتنی خرابیاں ہوتی ہیں ساری بتاتے ہیں. تم نے فلاں وقت بھی یہ کیا, اس وقت بھی یہ کیا ہے, تب بھی یہ کیا, یہ کیا. اس کو اس کی پوری کتاب پڑھاتے ہیں. یہ غلط ہے. اسپیسیفک اسی بہیویئر پر رہیں, لیفٹ رائٹ آگے پیچھے نہیں ہونا, اسی پر رہیں. اچھا وہ بھی بعض دفعہ اٹیمپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے آپ نے بھی تو یہ کیا تھا, آپ نے بھی تو یہ خرابی ہے, کیونکہ وہ جس کی انٹرینشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹریکشن کرتا ہے, وہ بھی اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں آپ کو اسپیسیفک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کہ دیکھیں ابھی آپ کی بات ہو رہی ہے, آپ کے رویے کی بات ہو رہی ہے, میں آپ سے کر رہا ہوں. ہاں جب آپ کرنا چاہیں گے تو آپ کر لیجیے گا, مگر جب میں آپ سے بات کروں پھر صحیح ٹائم نہیں, یہ غلط ٹائم ہے آپ کو بات کرنے کا, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بات نہیں کرنی ہے, بات آپ مجھے بلا دیں گے یا میرے پاس آ جائیں گے اور آگے کہیں گے کہ میں نے آپ سے کوئی بہت اہم بات کرنی ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ابھی آپ سے کوئی بہت اہم بات کرنی ہے, تو پھر آپ بھی مجھے آ کے کہیں گے کہ میں نے آپ سے کوئی بہت اہم بات کرنی ہے. سو اسپیسیفک رہنا ہے اسی بہیویئر پر, فیلنگس کو بھی اسپیسیفک رکھنا ہے, پھیلنا نہیں ہے, مسئلے کو پھیلانا نہیں ہے, مسئلے کو جو ہے لمبا نہیں کرنا, زیادہ نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے کہ 2 سے 5 منٹ میں بات کمپلیٹ ہو, لیکچر کی شکل نہ اختیار کرے بات. جب آپ انٹروینشن کرتے ہیں اور انٹروینشن کرتے کرتے لیکچر شروع کر دیتے ہیں تو اس سے مسئلہ خراب ہوتا ہے, اس سے ان کو چوٹ پہنچتی ہے, اس سے ان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ ہیل ہونے کی بجائے اور زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف پڑتی ہے. تو آپ نے ان کو تکلیف میں نہیں لے کے جانا, آپ نے ان کو ان کی چوٹ کو بڑھانا نہیں ہے, آپ نے جسٹ ان کو ریلائز کروانا ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں اور وہ کتنے اچھے ہیں, مگر ان کا یہ رویہ اس سے آپ کتنا ہرٹ ہوئے ہیں.
اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے امید ہے آپ اسے کریکٹ کریں گے. کبھی بھی غلط توقعات نہیں شو کرتی ہوتی. انٹروینشن کبھی اچھے طریقے سے ہوتی ہے جب ہم صحیح توقعات شو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تم نے ٹھیک ہی نہیں ہونا, تو آپ ان کے کندھوں سے وزن ہٹا رہے ہیں. جب آپ ایکسپیکٹ ہی کچھ نہیں کرتے تو انہوں نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر وزن ڈالتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ ہے تم نے ٹھیک ٹوٹ نہیں ہونا, تو آپ نے تو سارا وزن ہٹا دیا کہ یہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں, بس ٹھیک ہے ایسے اچھی بات ہے. تو ہمیشہ جن سے آپ اچھا ایکسپیکٹ نہیں بھی کرتے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے آپ سے اچھی توقعات ہے, مجھے آپ سے اچھی امید ہے کہ آپ اچھا ہی کریں گے. کیونکہ پھر آپ ان کے کندھوں پر وزن ڈال رہے ہوتے ہیں, اور جب کسی کے کندھوں پر وزن ڈالا جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں اس وزن کو اٹھانے کی. مگر جب آپ کسی کے کندھوں پر وزن ڈالتے ہی نہیں ہیں, ان کو جو ہے وزن سے ہٹا دیتے ہیں, تو پھر وہ کوشش بھی نہیں کرتے. تو عموماً والدین یہ بھی ایک انٹروینشن کرتے ہوئے مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ وزن ہی نہیں ڈالتے. کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم تو بس ایک ویسے ہی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے تو مجھے ٹھیک نہیں ہونا. ہم کہتے ہیں چلو ایک ہمارے دل میں تو نہیں رہے گا کہ ہم نے علاج نہیں کروایا. میں دیکھتا ہوں کچھ فیملیز اپنے مریض کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ہمارے دل کی تسلی پوری ہو جائے کہ ہمارے دل میں یہ نہیں رہے گا کہ ہم نے علاج نہیں کروایا. یعنی ان کو بھی علاج سے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی. وچ از ویری رانگ. یہاں تک کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا مانگے تو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگے کہ اللہ آپ کی بات کو سن رہا ہے اور اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا. آیا کہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر یہ ہے, یہاں تک کہ صرف مسلمانوں کی نہیں سب کی دعاؤں کو, کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے, وہ صرف مسلمانوں کا رب تو نہیں ہے, رب العالمین ہے, سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی چیز کو اس اعتماد اور یقین کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں, نہ کہ کوشش کر رہے ہیں, تو پھر آپ انٹروینشن میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بس کوشش کر رہے ہیں, یہ ہماری آخری کوشش ہے, اور تم ٹھیک ہو گئے تو تمہاری قسمت نہیں ٹھیک ہوئے تو بس ہم پھر تمہیں چھوڑ دیں گے, تم جہاں مرضی جانا جیسے مرضی کرنا, ہمیں پتہ ہے تم پھر فٹ پاتھ پہ پڑے ہوگے, ہمیں پتہ ہے پھر تم کچرا کنڈی میں پڑے ہوگے. تو یہ ورڈ اس کو اچھا فیل نہیں کراتے. یہ جب آپ کسی کے مستقبل کی پریڈکشن یہ کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم ایک دن فٹ پاتھ پہ پڑے ہوگے, تو یہ اس کو اچھا نہیں فیل کرائے گا. مگر آپ کہیں ہمیں پتہ ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور ہمیں تمہارے اوپر فخر ہوگا, تو یہ ان کو کیا فیل کرائے گا؟ اچھا فیل کرا کے آپ انہیں تبدیل کر سکتے ہیں. برا فیل کرا کے تو کسی کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا, کسی کو نہیں ریلائز کروایا جا سکتا. سو یہ کچھ ٹولز ہیں جن کو اپلائی کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. کہ ہم کبھی انیبل نہیں کرنا, کبھی شیم نہیں یوز کرنی, ہمیشہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے قانون کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا کرے ریوارڈ دینا ہے, شاباشی چاہے کہہ دیں, برا کرے تو پنشمنٹ کرنی ہے. پنشمنٹ ان کو گندا برا بلا گالم گلوچ ان کے ساتھ مار پیٹ نہیں ہے. پنشمنٹ کوئی اچھی چیز جو ان کو پسند ہے وہ ان سے لے لینا, ریوارڈ کوئی اچھی چیز دے دینا, پنشمنٹ کوئی اچھی چیز دے لینا. یہ سب سے اچھی پنشمنٹ ہے اور یہ سب سے اچھا ریوارڈ ہے, اور انٹروینشن کرتے رہنا ہے. کئی دفعہ اسپونٹینیس رسپانس ہو جاتا ہے. یہ انسان, ہم بھی انسان ہیں, کہ ہر وقت تو نہیں ہمارا موڈ اور ہم اتنے ٹرینڈ اور ہم اتنے وہ آپٹیمم لیول کے اتنے آئیڈیل تو انسان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی اتنے ہائی لیول کے ٹرینڈ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب کبھی اسپونٹینیس ہم غلطی کر جاتے ہیں, ہم نے لگا دیا بھائی لگا دی بچے کو, کوئی ایسی حرکت ہو گئی کہ ہمارے سے وہ جذبات قابو نہ رہ سکے اور ہو گیا. اب اس کو ریکور کیسے کرنا؟ اس کو ریکور کر سکتے ہیں فوراً کہ اوکے سوری دیٹ واز مائی مسٹیک, ایسا کہہ سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک تو ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے, ناٹ ایوری ڈے. اسی لیے ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ انٹروینشن ایوری ڈے کرنے کا کام اور کرتے رہنے کا کام ہے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سب بھی انسان ہیں, تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہو جائے تو جتنا جلدی اس کو قبول کر لیا جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں,
ویسے کوشش کریں، یعنی یہ اس کی فریکوینسی کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اپنی ایموشنل ہیلتھ کی کیئر کر کے، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھ کے، اپنے ایموشنز کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کر کے، ناٹ سپریس کر کے۔ اگر آپ اپنے ایموشنز کو سپریس کرتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن آپ بونگی ماریں گے، ایک دن آپ پھٹیں گے اور برا پھٹیں گے۔ تو اس لیے آپ نے ایموشنز کو سپریس نہیں کرنا ہے، ایکسپریس کرنا ہے تھرو ورڈز، ان اے بیٹر وے، ان اے ہیومن وے، ناٹ ان اے اینیمل وے۔ تو اگر آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، اپنی خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور جو ہے یہ سارا کچھ، آپ اپنی ورک کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، سو آپ کی جو مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ وہ ایک آپٹیمم لیول پر ہوگی۔ جب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ مشکل اوقات میں ضرورت پڑتی ہے، اس وقت ہمیں اسٹیبلٹی شو کرنا ہوتی ہے، ٹالرنس شو کرنا ہوتا ہے، اپنے اعصاب کو جو ہے آن گراؤنڈ لانا پڑتا ہے۔ تو اگر اعصاب طاقتور ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، ٹریٹ ہوئے ہوں گے، فریش ہوں گے، تو آسانی سے ہوگا، ایوری ٹائم ہوگا، موسٹلی ہوگا۔ مگر اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ زیادہ تر پھٹیں گے، زیادہ تر آپ خراب شو کریں گے، اس سے مسائل ہوں گے۔ جی سے بات ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ انٹروینشن کرنے سے نہ صرف مریض کو ڈینائل سے نکالا جاتا ہے، انٹروینشن آپ کے جذبات کو ریلیف دینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ جب آپ انٹروینشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کسی اور سے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایک گریف میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں کہ ہمارا پیارا خراب ہو گیا، ہمارا پیارا تباہ ہو رہا ہے، آپ اس گریف میں ہیں، اور یہ وہ گریف ہے، یہ وہ درد ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر پا رہے، ڈیو ٹو ٹیبو، ڈیو ٹو اسٹیگما، کہ کس کو بتائیں؟ کیونکہ اگر آپ کا کوئی پیارا اللہ نہ کرے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آپ بتاتے ہیں نا لوگوں کو فون کر کے کہ یہ ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ گریف کے پروسیس سے گزرنے کا ایک پروسیس ہے کہ آپ اپنے دکھ کو بیان کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کو دکھ سے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیارا ہمیں جب اس دنیا سے چھوڑ کے جاتا ہے تو فرسٹ دن ہماری کیا حالت ہوتی ہے، دوسرے دن کچھ کم، تیسرے دن کچھ کم، اور کچھ 40 دنوں کے بعد ایک نارمل سی سچویشن ہو جاتی ہے، آیا کہ رہتے ہوئے ہمارے دل میں ہی ہے۔ مگر کیونکہ ہم اس کو گریف پروسیس کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں سب کو کہ جی ہمارا پیارا تو اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے اور ہم کس دکھ سے گزر رہے ہیں، اور آپ آئیں ہمارا دکھ بانٹیں، اور لوگ آتے ہیں ہمارا دکھ بانٹتے ہیں آپ، مگر نشے کی بیماری میں ہم شیئر نہیں کرتے، ہم مریض کو نہیں بتاتے، کسی کو بھی نہیں بتاتے، تو دکھ درد ہمارے اندر ہی بھول رہا ہوتا ہے۔ سو انٹروینشن آپ کو ایموشنل ریلیف دیتا ہے، آپ کو مینٹل ریلیف دیتا ہے، آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ ریلیف فیل کرتے ہیں۔